جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں اور میں اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکائٹری ہوں. آج ایک اور اہم موضوع پر آپ سے بات کروں گا. اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا ذہنی مریض دیکھا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ خود سے باتیں کرتا ہے، بلا وجہ اکیلے میں ہنستا رہتا ہے اور بلا وجہ ہوا میں کچھ اشارے کرتا ہو جب کوئی چیز موجود نہ ہوتی ہو، اس کے علاوہ ایسی باتیں کرتا ہو جس میں کوئی حقیقت نہ ہوتی ہو اور ان پر مکمل یقین رکھتا ہو، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ایسے ہی ذہنی مرض کے بارے میں ہے جسے ہم سائیکائٹری میں شیزوفرینیا کہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو ذہنی دیوانگی کا مرض کہہ سکتے ہیں. شیزوفرینیا ایک شدید نوعیت کا مرض ہے. اس میں انسان کو اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حقیقت کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اس کو ایسی مثال کے طور پر کچھ غیبی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دینے لگتی ہیں کانوں میں، جو کہ حقیقت میں کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو ایسا لگتا ہے. بعض اوقات یہ جو غیبی انسانی آوازیں ہیں یہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے مختلف جو حرکات ہیں اس کے اوپر تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو اس کی کومنٹری میں تبصرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے تبصرہ کہ اب یہ بندہ یہ کر رہا ہے، اب یہ بندہ یہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو غیبی آوازیں ہیں وہ آپس میں اس بندے کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. تو یہ اس کے اندر دوسری چیز اس کے علاوہ یہ ہے کہ آوازوں کے علاوہ کچھ ایسی غیبی چیزیں انسان کو نظر آ سکتی ہیں جو کہ اس کے علاوہ اور کسی کو نظر نہ آتی ہوں، تو یہ بھی اس میں ہوتا ہے. ان علامات کو ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ اکثر ایسی باتوں پر یقین رکھنے لگ جاتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اسے یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اس کو محسوس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ شیزوفرینیا کے پیشنٹس کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی سوچوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جیسے کسی اسپیشل طریقے سے کوئی ان کے دماغ میں سوچیں ڈال دیتا ہے یا نکال دیتا ہے، یا پھر بغیر بتائے لوگ کسی خاص طریقے سے ان کی سوچیں جان لیتے ہیں. مریض کو اکثر یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ کوئی مجھ سے کروا رہا ہے، کوئی غیبی طاقت. اور اکثر جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں ان سے ان کو خاص قسم کے پیغامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ صرف اس پیشنٹ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ ساری علامات جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں. ان علامات کو ان جو عقائد ہیں جو بندے کے غلط بن جاتے ہیں اور اس کو جتنی بھی دلیل دی جائے وہ اس کو تبدیل نہیں کرتا، انہیں ہم ڈیلوژنز کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے وہ ایسی حرکات بھی کرنے لگ جاتا ہے اکثر جس کو ہم اوٹ پٹانگ قسم کی حرکات کہہ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر سردی کا موسم ہے تو اس نے گرمی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا گرمیوں میں جو ہے وہ شدید سردی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ مریض اکثر کرنے لگ جاتا ہے. شیزوفرینیا کی وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر موروثیت جو ہے وہ سب سے اہم وجہ ہے. یعنی یہ بیماری خاندان میں چل سکتی ہے. تو اگرچہ نارملی جو ہے اگر آپ کے خاندان میں شیزوفرینیا نہیں ہے تو آپ کا چانس 100 میں سے 1% چانس ہے اس بیماری کے ہونے کا. لیکن اگر آپ کے خاندان میں شیزوفرینیا ہے آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو تو یہ چانس 10% یا اس سے کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے. موروثیت کے علاوہ دوسرے اہم عوامل جو اس بیماری کے ظاہر ہونے میں کردار ادا کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں اگر پریشان کن واقعات اور ذہنی دباؤ والے واقعات بڑھ جائیں تو یہ بھی شیزوفرینیا کے ظاہر ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی بندے کا بچپن تلخیوں میں اور پریشانیوں میں گزرا ہے یا پھر اس نے نوعمری سے چرس جیسے نشے کا استعمال شروع کر دیا تھا تو اس میں بھی شیزوفرینیا کے آنے کا چانس نارمل جو آبادی ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. جن بچوں کی پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں جیسے کچھ اوزار کا استعمال جس سے دماغ کو کوئی چوٹ لگنا،
उनमें भी ये देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो केमिकल लेवल पर चीज़ देखी गई है जिसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात आना शुरू होती हैं, वो है कि इसके अंदर डोपामीन नामी जो केमिकल है उसकी ज़हन के कुछ मखसूस हिस्सों में ज़्यादती हो जाती है, जिससे इंसान को ये गैबी आवाज़ें और ये जो गलत अकायद हैं ये उसके दिमाग में आ जाते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो इस बीमारी के कुछ मज़ीद अलामात आना शुरू होती हैं। उन अलामात के अंदर इंसान का किसी से बातचीत ना करना, अपने ही कमरे में अलग थलग रहना शुरू कर देना, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करना छोड़ देना। इसके अलावा चेहरा ऐसा हो जाता है अक्सर जैसे बिल्कुल जज्बात से आरी चेहरा होता है। तो ये सारी अलामात जैसे जैसे मर्ज बढ़ता जाता है ये भी आती जाती हैं। मरीज की नींद गायब होना शुरू हो जाती है और ये जो है अलामात इसके अंदर बेसिकली इसमें पेश आती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है और तकरीबन बराबर होता है, थोड़ी सी शरह मर्दों में ज़्यादा होती है और इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इसके इलाज के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से आपसे बात करेंगे। तो मेरा बताने का इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप पहचान सकें कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में अलामात क्या होती हैं और जो है वो अगर आपको नज़र आए तो उस पेशेंट का इलाज जो है वो करवाया जाए। बहुत शुक्रिया।